إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ جو پاکی ہے یہ جسم کی طہارت کا نام ہے، جسم کی شریعت کے مطابق صفائی کر لینے کا نام ہے، اور پاکی کا تصور صرف اور صرف مذہب اسلام کے اندر ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان میں پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کے یہاں صفائی تو ہے، ستھرائی تو ہے، مگر پاکی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی کا نام ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کا ٹکڑا بتایا ہے پاکی کی حالت کو۔ ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ اب جب یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا ٹکڑا ہے، تو وہ آدمی پاکی اختیار کر ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر ایمان نہ ہو۔ اب یہ جو پاکی ہے اہل ایمان کے لیے بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں اور بڑے احکام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یحب التوابین ویحب، کہ اللہ تعالیٰ باطنی پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور ظاہری پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ دراصل پاکی اور طہارت دو طرح کی ہے۔ انسان اپنے اندر کی پاکی اختیار کرے، جو اندرونی عیب ہیں، جو اندرونی گندگیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے، کناہ سے، بغض سے، حسد سے، بے ایمانی سے، گندگیوں سے، بری سوچ سے، بری ذہنیت سے، برے معاملات سے۔ اس کو کہتے ہیں تواب، کہ آدمی ہر گندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے رجوع کر لے، اپنے آپ کو اندر سے پاک اور صاف کر لے۔ اور متطہر اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو جسمانی اعتبار سے، جس کا جسم باہر سے پاک اور صاف ہو، اس پر کوئی گندگی نہ ہو، اس پر کوئی کسی طرح کی ناپاکی نہ ہونی چاہیے، یہ متطہر ہے، یہ تطہر پر عمل کرنے والا ہے، یہ آدمی پاک ہے۔ پاکی دراصل ایمان کا جز ہے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں پاکی کی چند خصوصیات بیان کی ہیں جو واقعتاً قابل ذکر ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ حضرت کی یہ کتاب ایک اعلیٰ پیمانے کی کتاب ہے جس کی نظیریں دنیا میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں شریعت کے احکام کے اسرار و رموز کو بیان کیا ہے، ان پر بحثیں کی ہیں کہ کیا حکم اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر دیا اور اس میں کیا کیا فوائد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پر طہارت کا ذکر فرماتے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی دو کیفیتیں ہیں جو انسانیت کے علاوہ ہیں۔ نمبر ایک، ملکی خصوصیت، یعنی ملکیات، فرشتوں کے اوصاف۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، ان کا جو معاملہ ہے اور ان کے رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کا عکس آتا ہے انسان کے اندر جب انسان ملکی صفت پر ہوتا ہے، ملکی حالت پر ہوتا ہے، ملکیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے بہیمیت، یعنی شیطانیت، حیوانیت۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان بری حالت میں ہوتا ہے، بری کیفیت میں ہوتا ہے، اور انسان پر اس وقت شیطانی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اندر شیطانیت کو عروج ملتا ہے۔ اور یہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان ملکیت سے ہٹ کر، ملکیت سے گر کر شیطانیت پر چلا جاتا ہے، بہیمیت کو اختیار کر لیتا ہے۔
اب آگے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں چیزوں کو اس طرح تناسب کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی پاکی کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان ظاہر و باطن میں پاک ہوتا ہے تو اس کے اندر فرشتوں کے اوصاف آتے ہیں، ملکیت اس کے اندر سرایت کرتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ عروج پر جاتی ہے۔ انسان کے اندر فرشتوں کی خاصیتیں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ذہن اور دماغ میں اچھی باتیں آتی ہیں، برائیاں نکل جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب وہ پاک ہوتا ہے، اعلیٰ ترین درجے پر پاک، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں طرح کی گندگیوں سے انسان دور ہوتا ہے۔ حدث اکبر کہتے ہیں بڑی ناپاکی کو کہ جس میں انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی کو کہ جس میں انسان کے اوپر وضو رہتا ہے، کہ انسان وضو کرے، بغیر وضو کی حالت کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ جب انسان حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں حالتوں سے نکل جاتا ہے اور غسل بھی کیے ہوئے ہوتا ہے، وضو بھی کیے ہوئے ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کی روحانیت کے اندر فرشتوں کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، انسان کے اندر فرشتہ پن آنا شروع ہو جاتا ہے اور فرشتوں جیسی باتیں اس کی ہونے لگتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اور جب انسان حدث اصغر اور حدث اکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یعنی چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی ناپاکیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اس وقت میں اس کے اوپر شیطانی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان شیطانیت سے متاثر ہوتا ہے، شیطان کے اثر کو قبول کرتا ہے اور شیطان کے پنجے اس پر گہرے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان شیطان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اس حالت اور کیفیت کو بخوبی پہچان سکتے ہیں کہ جب آدمی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کدورت ہوتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک قباحت وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اس چیز سے نکل جاؤں اور میں اپنے آپ کو پاک کر لوں، پاک اور صاف ہو جاؤں۔ اور جب انسان پاک ہوتا ہے تو اپنے دل کے اندر ایک اطمینان، ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس کرتا ہے، ایک تسلی کو وہ انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ان دونوں حالتوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس کی حالت دونوں صورتوں میں یکساں ہے، وہ ناپاک ہو تو بھی ایسا ہی اور پاک ہو تو بھی ایسا ہی، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی بہت زیادہ فکر کرے، اس کے اندر کی بہیمیت عروج پر ہے، اس کے اندر کی شیطانیت اس کی ملکیت کے مقام تک جا چکی ہے، یعنی ملکیت کا مقام گویا مسخ ہو چکا ہے اور شیطانیت اور بہیمیت عروج پر آ چکی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک تیسرا درجہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے انسیت، یعنی انسان کی انسانیت والی کیفیت و حالت، اور وہ ہے حدث اکبر سے تو پاک ہونا اور حدث اصغر سے پاک نہ ہونا، یعنی آدمی غسل سے تو ہو مگر وضو سے نہ ہو، بے وضو ہو۔ اس حالت پر اگر آدمی رہتا ہے تو کبھی اس کے دل میں اچھے خیالات آتے ہیں جو فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں، اور کبھی اس کے دل میں برے خیالات آتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسان کبھی اچھائی پر عمل کرتا ہے اور کبھی برائی پر عمل کرتا ہے، لیکن آدمی جب باوضو بھی ہوتا ہے اس وقت میں اس کے اندر ملکیت سرایت کرتی ہے اور انسان کی ملکی حالت ترقی کرتی ہے، اوپر کو چڑھتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر فرشتوں کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں اور شیطانی اثرات سے انسان زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بڑی فکر کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بڑا غیرت کا مقام ہے کہ مسلمانوں کا جو نوجوان طبقہ ہے، مسلمانوں میں جو نوجوان لوگ ہیں، ان سے اگر آپ کبھی نماز کے لیے کہیں گے کہ نماز کے لیے چلیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ میں پاک نہیں ہوں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ کیا ایک مسلمان پاکی کی حالت میں رہ سکتا ہے؟ کیا ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دوری کی حالت کو اختیار کر سکتا ہے؟ کیا ایک انسان ناپاکی کی صورت میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، چل اور پھر سکتا ہے؟ کیا اس کا دل مطمئن رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو پاکی کو ایمان کا جز قرار دے دیا ہے. ایمان کے لیے ضروری نہیں بلکہ ضروری سے بڑھ کر جز اور ٹکڑا ہے ایمان کا پاکی. تو آدمی کو پاکی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. کسی بھی صورتحال میں انسان ناپاک نہ رہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ روک دی جاتی ہیں. اور ایسی ہی حالت میں اگر نماز کا وقت بھی گزر جائے اور آدمی نماز بھی نہ پڑھے اور ناپاکی کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اور آدمی جب پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. اور اللہ کی محبت کا یہ اثر اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں خیر آ جاتی ہے. انسان حادثوں سے بچتا ہے. سڑک پر چلتے ہوئے جو حادثے ہوتے ہیں ان سے انسان تبھی تو بچ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو. اور اگر اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں ہے، اللہ کے غصے کا سایہ ہے، تو دیکھیے پھر کیا حالت ہوتی ہے. آدمی گھر میں رہتے ہوئے بھی بے چین اور پریشان رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے پاکی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. بہت اچھے طریقے سے ہمیں پاک اور صاف رہنا چاہیے. جو لوگ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں اللہ کی پناہ ان پر شیطان کے اثرات زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ان سے ہٹ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ پسند ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں جو پاک رہتے ہیں. قبا جو بستی ہے وہاں کے رہنے والے لوگ پاکی ذرا اہتمام سے فرماتے تھے، یعنی اہتمام کے اندر مزید اضافہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف بیان کی ہے. ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قبا بستی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی کرتے ہیں، خوب پاکی کو اپناتے ہیں، خوب پاک رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پاکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی محبت میں چلا جائے، اللہ کی محبت کے آغوش میں پہنچ جائے، تو دنیا کی کوئی چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پہنچا سکتی. ساری پریشانیاں تو ہم پر جو آ رہی ہیں وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ اچھا نہیں رہا ہے. اگر ہم ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتے تو ہر وقت غسل سے تو رہ سکتے ہیں. جبکہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کر سکتا ہو تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر وقت وضو سے رہے. جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لے. ہر طرح کے برے خیالات سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کے جنات و شیاطین کے شر سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت میں چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. ان کے قدموں کی آواز آئی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ بلال تمہاری وہ کون سی خاصیت ہے جس کی وجہ سے تم مجھ کو جنت میں چلتے ہوئے محسوس ہوئے ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، البتہ میں ایک بات کا اہتمام بہت زیادہ کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا وضو ختم ہو جاتا ہے، مجھ کو نقض وضو لاحق ہوتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، یعنی میں وضو کا اہتمام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ صفت اتنی پسند آئی کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں ان کو چلا رہے ہیں. اور یہ حالت جب ہے کہ جب وہ دنیا میں تھے اور یہ منامی صورتحال تھی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر آئی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انعامات فرمائے ہیں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ناپاکی سے اس لیے بچیے، ناپاکی سے اس لیے دور رہیے کہ انسان ناپاکی کی حالت میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور عذاب قبر کا تو خاص تعلق ہے ناپاکی کی حالت سے. جو آدمی جتنی زیادہ ناپاکی میں رہتا ہے مرنے کے بعد قبر میں اس کو اتنا زیادہ عذاب ہوتا ہے. آپ غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے، پیشاب کے قطرات سے بچیے، دور رہیے، کیونکہ عذاب قبر عام طور سے اسی بنا پر ہوتا ہے. یعنی زیادہ تر عذاب لوگوں کو ناپاکی کی حالت کی وجہ سے دیا جاتا ہے.
اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو استنجے کا خیال نہیں کرتے، استنجے کا اہتمام نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور اگر بیٹھ کر بھی پیشاب کرتے ہیں تو پانی استعمال نہیں کرتے، استنجا نہیں کرتے۔ پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے کپڑوں پر، ان کے جسم پر پیشاب کے قطرے نہ لگیں۔ اور گندگی کی خاصیت ہے کہ اس کو ایک اہم مناسبت ہے شیاطین سے، شیطانوں سے، اللہ کے دھتکارے ہوں سے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم استنجوں میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ، گندگی کی جگہ پر گندگی صاف کرنے کے لیے جاؤ، تو اللہ سے، شیطانوں سے پناہ مانگ کے جاؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی جگہوں پر شیطان رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطانوں کی طبیعتوں میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور وہ گندگیوں کی جگہ ہے۔ تو جو آدمی ناپاکی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہر وقت پھر رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، ہر جگہ آ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے تو اس حالت میں کہ اس کے جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے، وہ پی رہا ہے تو اس حالت میں کہ اس کے جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، وہ بول رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، الغرض وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے تو وہ اس حالت میں کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اس چیز کا ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے، ایک بڑی قیمتی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے ناپاک رہنے کی، اس میں بڑا دخل ماں باپ کا بھی ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو شروع ہی سے جب استنجا کراتے ہیں 3، 4، 5 سال کی عمر میں، اس وقت ان کے پیشاب کرانے کے بعد اگر ذرا سا پانی کا استعمال کر لیں تو بچوں کی عادت بن جائے، پھر وہ تمام زندگی ان کے ساتھ رہے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عادت بچپن میں پک جاتی ہے، بچپن میں انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ تمام زندگی ختم نہیں ہوتی، خواہ اس کو مٹانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے، تمام زندگی وہ ساتھ رہتی ہے اور ساتھ چلتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ ذرا سا اہتمام کر لیا جائے، ماں باپ اس چیز پر دھیان دے لیں کہ بچوں کو جب پیشاب کرائیں، بچوں کو جب استنجا کرائیں تو پانی کو استعمال کر لیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پاکی کا بہت خیال رکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ الکریم جب آدمی اس چیز کی عادت بناتا ہے تو پھر یہ عادت بن جاتی ہے، پھر انسان کو ناپاکی کی حالت میں سکون ہی نہیں ملتا، وہ ہر وقت پاک رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا